اب ایک بات سمجھو، کبھی آپ نے میگنیٹ دیکھا؟ بالکل. میگنیٹ کو لوہے پہ رگڑتے رہیں، اس لوہے کی سلاخ کو، اس لوہے کے پیس کو میگنیٹ میں بدل دیتا ہے. کبھی آپ اللہ کی تجلی کو میگنیٹ کی طور پہ سوچو کہ جب آپ اللہ کے قریب جاتے رہتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے اللہ کی تجلی آپ کے اندر آ جاتی ہے. اللہ کہتا کیا ہے؟ ایک اور ڈائمینشن کی بات کروں، صرف ڈائمینشن کی. یا رسول اللہ، عرابی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، تو ان سے کہہ دیجئے تم اسلام لائے. مومن تب بنو گے جب نور تمہارے دلوں میں اترے گا. آپ نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد دین کی پریکٹس شروع کر دی، اللہ کے ساتھ جڑے رہے، چلتے رہے. ایک وقت آیا کہ وہ تجلی آپ کے دل میں اتری. جب وہ تجلی آپ کے دل میں اتری تو اس نے آپ کے اندر اللہ کے نور کو جو ہے وہ جذب کر دیا. یہاں سے ایمان شروع ہوگا. دس از دی فرسٹ پوائنٹ آف یور ایمان. اسلام نہیں. مومن تب بنو گے جب دین تمہارے، نور تمہارے دلوں میں اترے گا. جب نور دلوں میں اتر گیا، پھر اب اس کے بعد آپ کے اس ایمان کا امتحان ہوگا، چھوٹا یا بڑا، اللہ کی مرضی. اللہ چھوٹا امتحان لے کے پاس کر دے، اللہ بڑا امتحان لے کے پاس کر دے، اللہ کی مرضی. لیکن ہوگا. زندگی کے کسی نہ کسی موقع کے اوپر اگر آپ جو ہے وہ دین میں داخل ہو گئے، جیسے قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے کہ اے ایمان والو دین میں مکمل طور پہ داخل ہو. ٹھیک ہے، اسلام میں مکمل طور پہ داخل ہو، یہ آدھا نہیں. پھر اسی طرف آئے کہ وہ نور دلوں میں اترا، اس کا امتحان ہوا، تو اب کوئی سرٹیفکیٹ بھی تو دے گا نا اللہ. کوئی بچہ ہے وہ اسکول میں پڑھتا ہے، اسکول میں سب سے پہلے کیا ہوگا؟ اسکول میں ایڈمیشن. تو اسلام کا ایڈمیشن کا نام ہے لا الہ الا اللہ، پڑھنا، اقرار باللسان، مسلمان ہونا. اب مسلمان ہوں گے، اب آپ اس کو دین کو سمجھیں گے، پڑھیں گے، اس کے ساتھ زندگی گزاریں گے. ایٹ ون ٹائم اسکول یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اب ان کا امتحان لینا ہے. یعنی اب یہ بچے ہمارے بونافائڈ اسٹوڈنٹ ہیں، ان کو ہم نے پڑھا لیا ہے، کریکولم ختم ہو گیا ہے، اب اس کا امتحان ہوگا. پھر جب امتحان ہوگا تو وہ آسان پیپر آئے، وہ مشکل پیپر آئے، وہ سین آئے، وہ ان سین آئے، ان کی مرضی. ٹھیک ہے، اللہ امتحان لے گا. جب اللہ امتحان لے گا تو اس کے بعد سرٹیفکیٹ کیا دے گا کہ یہ ہمارے ہیں. اللہ ایکسیپٹ کرے گا نا ان کو، ان کے دین کو ایکنالج کرے گا، تو کیا سرٹیفکیٹ دے گا؟ امتی کا. دیز آر آورز. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگنیچر سے ایک، یا مطلب بظاہر سگنیچر سے، یا مطلب ایک نور کی ایک دستاویزات آپ کے نامہ اعمال کے ساتھ لگ جائے گی کہ یہ ہمارا ہے. امتی اتنا ہی آسان ہے، اتنا ہی سستا ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور ہم بس امتی ہو گئے. کبھی قرآن پاک میں قرآن پاک کو پڑھتا ہوں بیٹا، میں قرآن پاک کا آدمی ہوں، میں نے دین کو کسی اور طریقے سے پڑھا ہے. قرآن پاک جو ہے نا وہ بڑی خوبصورت کتاب ہے. میں بار بار کہتا ہوں مجھے یہ کتاب اتنی خوبصورت لگتی ہے، اس کی چیزوں کو سمجھتے سمجھتے، یعنی ایک چیز پڑھو 10 اور کھل جاتی ہیں آگے سے آگے. اس سے کئی سوچ کے دروازے کھلتے جاتے ہیں. بیٹا یہ لامتناہی کا، انفینٹی کا سفر ہے، یہ اینڈ لیس ٹریول ہے ود ان دا سیلف. قرآن پاک کی پرتیں بتاتی ہیں. امتی کا کانسیپٹ کیا ہے کہ امتیوں نے امت وسطیٰ، سرور انبیاء، سرکار ختمی مرتبت، بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت. جس طرح نبی یونیک ہے، 1,24,000 نبی مل کے بھی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے نہیں، اسی طرح رسالت مآب کا امتی بھی 1,24,000 نبیوں کی امت جیسا بھی نہیں. یہ امت وسطیٰ ہے. اس امت نے نبیوں کی گواہی دینی ہے، تو نبیوں کی گواہی، ان کے سچے ہونے کی کیسے دی جائے گی؟ یہ آپ کے اوپر بیتی ہو یا آپ کا پتہ ہو، آپ اس ڈائمینشن کے قریب رہے ہوں گے. میں نے جہاں سے شروع کی ہے میگنیٹ، جسٹیفائی ہو گئی. اللہ کا نور آپ کے ساتھ چلتا رہے گا، آپ کی زندگی کو بدلے گا. میں نے بار بار بات کی، کریکٹر. اسلام اگر آپ کے کریکٹر میں نہیں ہے نا تو زبان سے پڑھ لیں
کچھ بھی نہیں. علامہ صاحب بیٹا علامہ محمد اقبال ہم نے اپنے سسٹم سے نکال کے نا سب سے بڑا ظلم کیا اپنے بچوں سے. پچھلے پوڈ کاسٹ میں الکیمی کی جیسے آپ نے بات کی کہ اندر انسان کا روشن ہونا چاہیے. بہت بڑی ڈائمینشن کا نام ہے علامہ محمد اقبال. اتنی کمال کی کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یعنی آپ کا دل اور آپ کی نگاہ, وہ جہاں پہ علامہ صاحب یہ کہتے ہیں پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں ہے, اس کا پہلا مصرع کہ مجھے بھول گیا تھوڑا سا, یعنی اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نگاہ پاک نہیں ہے, پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں ہے. کہ جب تیرا دل جو ہے وہ مالک کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے, تیرا وجود جو ہے وہ گواہی نہیں دیتا تیرے کردار کی, تو پھر بے باک کا ترجمہ وہ صحابہ کہف کی آیت میں جہاں اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے ان کے دل کو بڑا پرعزم کر دیا, ڈٹ کے, وہ دلیر ہو کے, جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ بے باکی سے فرعون کے دربار میں گئے. وہ بے باک ہونا وہ ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ اللہ میرے ساتھ ہے, آپ کو اس بات کا پتہ ہو کہ اللہ میرے ساتھ ہے, پھر آپ کا خوف رہتا ہے. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کی حدیث ہے کہ اگر تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو پھر اس بات سے بے خبر ہو جاؤ کہ کون کون تمہارے مخالف ہے. پھر حالات مخالف ہیں, پھر چیزیں مخالف ہیں, پھر پیسے نہیں مل رہے, پھر سیلری نہیں مل رہی, پھر نوکری کے حالات خراب ہیں, اللہ ساتھ ہے کچھ بھی نہیں. یہ وہ عزم ہے, یہ جس کا قرآن پاک میں اللہ ذکر کرتا ہے. اس کو سمجھو, یہ کتنی بڑی ڈائمینشن ہے, آپ کی سوچ سے باہر کی, ماورا ہے.